وینزویلا میں دو شدید زلزلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی یکے بعد دیگرے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے درجنوں عمارتوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 167 ہو گئی۔ حکام کے مطابق ملبے تلے دبنے سے 1000 سے زائد زخمی جبکہ ہزاروں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 1 لاکھ تک بڑھ سکتی ہیں۔ زلزلے سے دارالحکومت کراکس اور ساحلی صوبہ لاگوائر سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 22 منزلہ عمارت کے ملبے تلے سینکڑوں افراد دب گئے۔ کراکس کا مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ صدر ڈیلسی روڈرگس نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ $20 کروڑ کا امدادی فنڈ قائم کر دیا گیا۔ اور وینزویلا میں بڑے زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 1 درجن سے زائد زلزلے کے جھٹکے آ چکے ہیں۔ 7.2 اور 7.5 درجے کے زلزلوں کے 20 منٹ کے بعد ایک زلزلہ 4.5 شدت کا آیا۔ 7 گھنٹے بعد پھر 4.4 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز نے وینزویلا میں مزید زلزلوں کی پیشگوئی کر دی۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے ہفتے 5 شدت کا ایک اور زلزلہ آ سکتا ہے۔ وینزویلا میں آنے والے 2 زلزلوں کی شدت بہت زیادہ تھی اور ان کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا امریکہ مدد کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر کی تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وینزویلا میں زلزلے کے بعد کی اطلاعات حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ لاطینی امریکہ کے متعدد ممالک نے وینزویلا کو امداد کی پیشکش کر دی۔ ایل سلواڈور کے صدر نے 300 امدادی کارکن اور طبی عملہ وینزویلا بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ نائب وکیلے کا کہنا ہے کہ 50 ٹن ادویات اور غذا بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ ڈومینیکن جمہوریہ کے صدر کا وینزویلا کی عبوری صدر کو ٹیلی فون، امدادی کارکن وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ برازیل کے صدر نے کراکس میں سفارت خانے کو صورتحال پر نظر رکھنے اور وینزویلا کی حکومت کی امداد کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ہر قسم کی امداد کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے بھی زلزلہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور امریکہ کی حراست میں موجود معزول صدر نکولس مادورو کا نیو یارک کی جیل سے بیان، شہریوں کو ہنگامی صورتحال کے دوران پرسکون رہنے اور سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ کہا شہری سلامتی اور ہنگامی امدادی اداروں کی ہدایات پر عمل درآمد کریں۔ مادورو نے کہا کہ آج صرف ایک ہی لفظ ہے، زیادہ سے زیادہ اتحاد، زیادہ سے زیادہ یکجہتی اور زیادہ سے زیادہ عمل۔ دوسری جانب وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈرگس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو کے دوران مارکو روبیو نے وینزویلا کی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں وینزویلا بھجوا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس مشکل وقت میں وینزویلا کی حکومت اور عوام سے ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی جانب سے وینزویلا کی حکومت اور عوام، بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ تمام متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور شمالی جاپان میں بھی 6.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے ٹوکیو میں بھی محسوس کیے گئے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز ایواتی کا ساحلی علاقہ تھا، گہرائی 50 کلومیٹر تھی۔ حکام کے مطابق جس علاقے میں زلزلہ آیا وہ سب سے زیادہ خطرے کا زون ہے۔ جاپانی وزیر دفاع نے فوج کو زلزلہ زدہ علاقوں میں فضائی انٹیلیجنس کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔